الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 189. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف اور ہر قسم کی عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے اور حقیقی معبود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر توحید کو پھیلانے اور شرک کو مٹانے کے لیے مبعوث فرمایا. علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم. محترم حاضرین، آج ہم ایک انتہائی اہم مبارک موضوع پر گفتگو کریں گے. وہ ہے رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت. رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار ہر ایک مسلمان بہت شدت سے کرتا ہے. یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے. محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں نے رمضان المبارک کے روزے کے موضوع کو خاص طور پر اس لیے منتخب کیا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے میں اب صرف چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. محترم حاضرین، رمضان کی تیاری ہمیں ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی کرنی چاہیے. یہی وہ وجہ ہے ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تم اس کی تیاری کرو. میرے بھائی اور دوستو، کس طرح ہمیں تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اگر ہم آج معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے رمضان کی تیاری میں لوگ زیادہ تر بازاروں اور مارکیٹوں کا رخ کرتے نظر آتے ہیں. بہت سارے لوگ سحر و افطار کا مختلف چیزیں خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے مکانات کو سجانے اور سنوارنے میں لگ جاتے ہیں. کیا یہی اصل رمضان کی تیاری ہے؟ جی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ سب انتظامات نہ کریں، بلکہ یہ سب ضرور کریں، لیکن اس چیز کو پہلے کریں جس کا حکم ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے. میں آج رمضان کی تیاری کے حوالے سے 4 اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. نمبر 1، سب سے پہلے نیت کی اصلاح. اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. نمبر 2، نماز کی پابندی. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے تاکہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں نماز کا بھی اجر حاصل کر سکیں. نمبر 3، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے کا معمول بنانا چاہیے. نمبر 4، صدقہ و خیرات. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے کیونکہ رمضان کے مہینے میں صدقے کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں روزے کے بارے میں واضح حکم دیتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روزے کا مقصد نہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے بلکہ یہ روزہ ہمیں تقویٰ اختیار کراتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے اور دل کو پاکیزہ بناتا ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے روزے کی ایک انوکھی خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو
सब इबादतों में सबसे मुफत खास है। रोजा एक ऐसी इबादत है जो इंसान खालिसतन अल्लाह के लिए रखता है। इसमें कोई दिखावा या रियाकारी का कोई भी तसव्वुर नहीं होता है। आप सोच रहे हो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं आप लोगों को एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे नमाज, सदका, दीगर इबादत लोग किसी दूसरों के लिए भी अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, मगर बहुत सारे लोग किसी दूसरों को दिखाने के लिए भी पढ़ते हैं, ताकि लोग उन्हें कहें ये बहुत नमाजी है, ये बहुत परहेजगार इंसान है, ये बहुत नेक है। लोग उन्हें नमाजी कहते हैं क्योंकि वो दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग सदका किसी दूसरे को मुतासिर करने के लिए देते हैं, ताकि लोग उन्हें कहें ये बहुत सफी इंसान है, ये बहुत नर्मदिल इंसान है। लोग उसे इस तरह से कहते हैं। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, इसके बारे में रोजा एक ऐसी इबादत है, इसमें जरा सा भी दिखावा की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। रोजा इंसान रखता है तो अल्लाह के लिए रखता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने सख्त गर्मी के मौसम में रोजा रखा, वो अकेला तन्हा है, उसके घर में कोई नहीं है, उसके आसपास कोई नहीं है, उसके घर में सारा सामान है खाने पीने का, हर एक चीज का मौजूद है। वो चाहे तो खा सकता है, पी सकता है, फिर भी वो अपनी भूख को बर्दाश्त करता है, प्यास को बर्दाश्त करता है। वो ना खाता है ना पीता है। क्यों? क्योंकि उसे यकीन होता है कि हमें कोई देखे या न देखे, मगर मेरा अल्लाह हमें देख रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ रोजे के लिए खास है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस मुबारक जैसे महीने तक हमें सही सालिम रखे, और इस रमजान में अगर हम पहुंच जाए तो हमें इसकी कदर और इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।